علاقے کے باوقار احباب، بالخصوص اس اجلاس کی صدارت کا فریضہ انجام دینے والی عظیم شخصیت فضیلت الشیخ اصغر علی امام مہدی حفظہ اللہ، جو اپنی بے حد مصروفیات کے باوجود آپ کے اس علاقے میں آئے، وقت نکالا اور فضیلت الشیخ جناب مولانا محمد ہارون صاحب حفظہ اللہ، ناظم میں عمومی مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند، جنہوں نے اپنی بیماری کے باوجود آپ کے درمیان حاضر ہوئے اور کچھ گفتگو کی، اور ڈاکٹروں نے جو ان کو آرام کا مشورہ دیا ہے، اس لیے وہ زیادہ دیر آپ کے پاس نہیں رہ سکے۔ اللہ رب العالمین ان کو مکمل طور پر شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے، اور رادھنا اور علاقے سے لگے ہوئے جو چپکے ہوئے گاؤں ہیں، دیہات ہیں، وہاں سے تشریف لائے ہوئے ہمارے معزز سامعین حضرات، پردہ نشین اسلامی خواتین، پیاری ماں اور بہنوں، قوم و ملت کے لائق ور نوجوانوں، مستقبل کے ہونہار عزیز بچوں، رات کے تقریباً 1:15 بجے تک آپ نے مختلف علماء کرام کو ان کے مختلف عناوین پر ان کے مخصوص لب و لہجے میں اب تک 1:15 بجے تک آپ نے سماعت فرمایا، سنا، اور اب مجھے بھی آپ برداشت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین جو باتیں کہی گئی ہیں اور اب کہی جا رہی ہیں، ہم سب کو، کہنے والوں کو بھی اور سننے والوں کو بھی عمل کی پوری توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کی سورہ 3 سے ایک آیت کا ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، جو ایمان لائے اور جنہوں نے صالح عمل کی، نیک عمل کیے، ان کے لیے کبھی خواہ والا اجر ہے۔ بہت مختصر سی آیت ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے ایمان اور عمل صالح، ایمان لانے والوں اور ایمان لانے کے بعد عمل صالح کرنے والوں کو ایک خوشخبری دی ہے، اور یہ بتایا ہے کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ان کے لیے اللہ کے پاس کبھی ختم نہ ہونے والا اجر ہے۔ ہر مسلمان غور کرے، محاسبہ کرے، اپنا حساب خود کرے اور سوچے، جو ایمان کا آج ہم دعویٰ کرتے ہیں، کیا وہ اس دعوے میں ہم پورا اترتے ہیں یا نہیں، اور ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح ہے یا نہیں۔ اللہ رب العالمین نے عمل کرنے کے لیے نہیں کہا، بلکہ عمل صالح۔ عمل تو اچھے کام تو غیر مسلم بھی کرتے ہیں۔ آپ بامبے چلے جائیے ٹاٹا میموریل ہاسپٹل میں اور دیکھیے، جہاں کینسر کا علاج ہوتا ہے، لوگوں کی لائن لگی ہوئی ہے مدد کرنے والوں کی۔ کوئی ایک ٹرک بھر کے کھانا لے آ رہا ہے، کوئی پورا ٹرک بھر کے پھل فروٹ لا رہا ہے، کوئی چیک کاٹ کر غریب لوگوں کو دے رہا ہے کہ لیجیے ہم آپ کی مدد کر رہے ہیں۔ مجھے اس بات کا تجربہ ہے، میں اپنے رشتہ داروں کو، کئی لوگوں کو بامبے لے جا چکا ہوں علاج کرانے کی غرض سے۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ابھی یہ مئی کا مہینہ چل رہا ہے، اور اس کے بعد جون، اس چلچلاتی ہوئی دھوپ اور شدید گرمی کے عالم میں آپ دیکھیں گے
کہ آپ کی ٹرین جس پلیٹ فارم پہ روکے گی بہت سے لوگ ٹھنڈا ٹھنڈا پانی لے جا کر آپ کی بوتلوں میں بھریں گے، آپ کی سیٹ تک پہنچ جائیں گے، ان کے پاس پانی ہوگا، وہ اپنا پانی آپ کی بوتلوں میں بھریں گے اور آپ کی پیاس کو بجھائیں گے۔ دیکھا جائے تو بظاہر کتنا اچھا کام ہے، کیا اچھے کام غیر مسلم نہیں کرتے ہیں، لیکن ان کا یہ عمل میرے بھائیوں بیکار ہے، کیونکہ ایمان نہیں ہے ان کے پاس۔ آج ہمارے پاس ایمان ہے لیکن عمل صالح نہیں آج ہمارے پاس۔ ابھی دیکھیے گا قربانی کا مہینہ شروع ہوگا، مارکیٹ میں جائیں گے، بکرے خریدے جائیں گے، لایا جائے گا، ان بکروں کی سیلفیاں کھینچی جائیں گی، فوٹو لیے جائیں گے، واٹس ایپ میں ڈالا جائے گا، فیس بک میں ڈالا جائے گا۔ عمرہ کرنے جا رہا ہے تو اپنی سیلفی وہیں پر خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر فوٹو کھینچ رہا ہے، فیس بک پہ ڈال رہا ہے۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ نے مجھے عمرے کی توفیق دی، اللہ قبول فرما لے۔ دعا کیجیے میں نے 40,000 کا بکرا خریدا ہے، 30,000 کا بکرا خریدا ہے، اللہ ہماری قربانی کو قبول فرما لے۔ روزہ افطار کرائیں گے ہم 10 15 20 25 آدمیوں کا، تو ایک لڑکا ادھر بھی کھڑا رہے گا، پوری ویڈیو بنائے گا۔ آج ہم نے 50 لوگوں کو روزہ افطار کرایا ہے، اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ ہماری افطار پارٹی کو قبول فرمائے۔ غریب عورتوں کو ہم کپڑا دیں گے، سوٹ دیں گے، لیجئے، اس کا بھی فوٹو کھینچ کے ہم واٹس ایپ پہ ڈالیں گے کہ دیکھیے آج ہم نے اتنے غریب لوگوں کے گھروں میں غلہ پہنچایا، کپڑا پہنچایا۔ دعا کیجیے اللہ ہمارے صدقے کو قبول فرمائے۔ اور اس عورت کو جس کو آپ کپڑے کا ایک ساڑی دے رہے ہیں، سوٹ دے رہے ہیں، وہ بیچاری نہیں چاہتی کہ مجھے رسوا کیا جائے، وہ نہیں چاہتی کہ مجھے ذلیل کیا جائے اور لوگوں کے سامنے میری تصویر آئے، لیکن ہمارے عمل میں جب اخلاص ہی نہیں رہا، کوتاہیاں اتنی ہو گئیں، لیکن ہمیں کسی کی بے عزتی کی کوئی فکر نہیں ہے۔ تم جاؤ چولہے بھاڑ میں، ہمیں تو اپنی شہرت چاہیے، اور اس کا فوٹو کھینچ کر مدد کرتے ہوئے تیل، صابن، گیہوں، چاول، اناج، شکر، گھی، یہ سب دیتے ہوئے اس کی بھی ہم سیلفی لے لیتے ہیں، فوٹو کھینچ لیتے ہیں، اور اس کو بھی ہم واٹس ایپ گروپ میں شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایمان اور عمل صالح کا تعلق بالکل ایسے ہی ہے جیسے موبائل اور سم کا تعلق ہے۔ ہمارے پاس مہنگا سا مہنگا موبائل ہو، آئی فون ہو، ایپل ہو، آپ نے 1 لاکھ کا 1.5 لاکھ کا خریدا ہو، لیکن وہ موبائل آپ کا اس وقت تک کام نہیں کرے گا جب تک کہ اس موبائل کے اندر آپ سم نہیں ڈالیں گے، اور اس سم کے اندر بھی بیلنس نہیں ہوگا، تب تک آپ کا موبائل کام نہیں کرے گا۔ اب آپ لاکھ کہتے رہیے، اتنا مہنگا موبائل ہم نے 1 لاکھ کا خریدا ہے، پھر بھی ہم ہیلو ہیلو کر رہے ہیں، اور ہمارے بھائی کو جو چنئی میں ہے، حیدرآباد میں ہے، ممبئی میں ہے، اس کو سنائی نہیں دے رہی ہے۔ ایسا موبائل کس کام کا؟ 1 لاکھ روپے کا خریدا ہے لیکن کوئی کام ہی نہیں کر رہا ہے، نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ موبائل میں سم نہیں پڑی ہوئی ہے۔ موبائل کے لیے سم کارڈ ہونا ضروری ہے۔ اب آپ سم لے لیجئے، 10 20 25 ہزار روپے اس سم کے اندر بیلنس بھی ڈال لیجئے، سم ہے، بیلنس پڑا ہے، لیکن خالی سم ہے، اس لیے وہ بھی کام نہیں کرے گا۔ آپ لاکھ اس سم کو کان میں لگائیں اور منہ سے بولیں ہیلو ہیلو، لیکن آواز نہیں جائے گی۔ آپ لاکھ حجت کیجئے، صاحب اس میں تو بیلنس ہے، میں نے تو 10,000 روپے ڈلوایا ہے اس میں نے تو 5,000 روپے پڑوایا ہے اس میں، وہ سم بھی کام نہیں کرے گی جب تک کہ اس سم کو موبائل میں آپ نہیں ڈالیں گے۔ موبائل کے لیے سم ضروری ہے اور سم کے لیے موبائل ضروری ہے۔ جب یہ دونوں چیزیں ہوں گی تو موبائل کام کرے گا اور سم کام کرے گی، اور ان دونوں میں سے ایک چیز ہے آپ کے پاس تو وہ بیکار ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے پاس صرف ایمان ہے لیکن عمل صالح نہیں ہے تو بیکار ہے، اور عمل صالح ہے، اچھا عمل ہے ہمارے پاس لیکن ایمان نہیں ہے، وہ بھی بیکار ہے۔
جو لوگ غیر مسلم ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اچھے کاموں کا صلہ ان کو اسی دنیا میں دے دے گا، اسی دنیا کے اندر ان کو نواز دے گا، جو دینا ہوگا ان کو، لیکن آخرت کے اندر ان کا کوئی نصیبہ نہ ہوگا، کوئی حصہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ انہوں نے جتنے بھی اچھے کام اس دنیا میں کیے ہیں وہ ایمان سے خالی تھے۔ ایمان تو کئی چیزوں کا مطالبہ کرتا ہے ہم سے، وہ کون سا ایمان تھا؟ حضرت ابو طلحہ انصاری انتہائی بزرگ اور بوڑھے ہو گئے، اور اس بزرگی کے عالم میں مسجد میں لاٹھی ٹیک کر نماز کے لیے جاتے ہیں، لاٹھی لے کر چلتے ہیں، وہ مسجد میں پہنچ جاتے ہیں، نماز ظہر ادا کرتے ہیں، اور اس کے بعد مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی صحابی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، ابو طلحہ انصاری قرآن کی تلاوت کو سن رہے ہیں، وہ صحابی رسول قرآن کی تلاوت کرتے کرتے اس آیت پر پہنچ گئے، انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، انفروا خفافا وثقالا، ہر حال میں تم نکلو، چاہے تم آرام میں ہو یا پریشانی میں، دکھ میں ہو یا سکھ میں، تمہیں ہر حال میں نکلنا ہے، وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، تمہیں اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کے لیے جانا ہے، جہاد میں جانا ہے، اللہ کے راہ میں تمہیں نکلنا ہے، اپنے مالوں کے ذریعے اور اپنی جانوں کے ذریعے جہاد کرو، اللہ کے راستے میں نکلو۔ ابو طلحہ انصاری کے کانوں میں قرآن کی آیت آتی ہے، فوراً لاٹھی اٹھاتے ہیں اور اپنے گھر میں آتے ہیں اور کہتے ہیں میرے بچوں مجھے گھوڑا تیار کر کے دو، میں جہاد کے لیے جاؤں گا۔ بچوں نے کہا ابو عمر دیکھ رہے ہیں اپنی، کمر آپ کی جھک چکی ہے، لاٹھی لے کر چلتے ہیں آپ مسجد میں جانے کے لیے، ایک دو لوگ آپ کو سہارا دیتے ہیں، تب آپ مسجد میں جاتے ہیں، بڑھاپے کی اس دہلیز پر پہنچ کر آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے جہاد کے لیے نکلنا ہے، اس عمر میں آپ کے لیے جہاد نہیں ہے۔ فرمایا بیٹو یہ تو تم کہہ رہے ہو، بچوں یہ تو تم کہہ رہے ہو، قرآن تو یہ کہہ رہا ہے انفروا خفافا وثقالا، ہر حال میں نکلو، چاہے تم پریشانی میں ہو یا سکھ اور آرام میں، دکھ میں ہو یا سکھ میں ہو، ہر حال میں تمہیں نکلنا ہے۔ بیٹوں نے ضد کیا، نہیں مانے، بیٹوں کی ضد پھیکی پڑ جاتی ہے، بیٹوں نے منع کیا لیکن باپ بار بار کہتا رہا مجھے جانا ہے، باپ کا اقرار بیٹوں کے انکار پر غالب آ گیا اور ابو طلحہ انصاری کو نکلنا پڑا۔ سمندری سفر کر رہے ہیں، راستے ہی میں ان کو بخار آتا ہے اور اس کے بعد ابو طلحہ انصاری کا انتقال ہو جاتا ہے ایک بیماری میں۔ اب آپ غور کیجئے یہ کون سا ایمان تھا، یہ کون سا جذبہ تھا؟ یہاں قرآن کی آیت ان کے کانوں میں گئی کہ تمہیں ہر حال میں نکلنا ہے، ہر حال میں جانا ہے، ہر حال میں نکلنا ہے، چاہے پریشانی میں ہو یا آسانی میں تمہیں نکلنا ہے۔ اب وہ اپنے بیٹوں سے ضد کر رہے ہیں کہ مجھے ہر حال میں نکلنا ہے، تمہارا بہانہ نہیں چاہیے، اور گئے، نہیں مانی اپنے بچوں کی۔ یہ کون سا جذبہ تھا؟ قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے، ابو دہدہ وہی بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، تم میں سے کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ تم میں سے کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ اللہ اس کو بدلے میں جنت دے گا۔ ابو دہدہ اٹھے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں اللہ کو قرض حسنا دوں یعنی صدقہ کروں تو کیا اللہ مجھے جنت دے گا؟ فرمایا جی۔ حضرت ابو دہدہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی میرے دو باغیچے ہیں، دو گارڈن ہیں، دو باغ ہیں، ایک مدینے کے اوپر والے حصے میں، ایک مدینے کے نیچے والے حصے میں دونوں باغیچے، دونوں گارڈن اللہ کو قرض حسنا دے رہا ہوں یعنی صدقہ کر رہا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں اے ابو دہدہ،
دونوں باغ مت دیجیے. اگر تم دونوں دے دو گے تو پھر تمہارا کیا ہوگا؟ تمہارا ذریعہ معاش کیسے چلے گا؟ تمہاری روزی روٹی کیسے چلے گی؟ تمہارا کھان پان کیسے چلے گا؟ تم معاشی طور پہ تم کمزور ہو جاؤ گے. دونوں باغ مت دو, ایک باغ اللہ کو قرض حسنہ دے دو, صدقہ کر دو. لہذا ابو دہدہ نے مدینے کا اوپر والا باغ جو اوپر کے حصے میں ان کا تھا وہ صدقہ کر دیا, اللہ کو قرض حسنہ دے دیا. 600 کھجوروں کے درخت اس باغ میں تھے اور کھجوریں پک چکی تھی, 1-2 دن میں کٹنے والی تھی, بازار میں فروخت ہونے والی تھی. کھجوروں کا وہ پورا کا پورا باغ صدقہ اللہ رب العالمین کو قرض حسنہ دے دیا. اور بھاگتے ہوئے گئے, دیکھا گھر میں دروازہ بند. لوگوں سے پوچھا, پڑوسیوں سے, میرے بچے بیوی کہاں ہیں؟ جواب دیا کہ آپ کے بچے بھوکے تھے, آپ کی بیوی آپ کے بچوں کو لے کر مدینے کے اوپر والے باغ میں گئی ہے. ابو دہدہ وہیں سے بھاگتے ہیں, دوڑ لگاتے ہیں اور اس باغ کے قریب چلے جاتے ہیں. لیکن چونکہ وہ باغ صدقہ کر دیا اس لیے اس باغ کے اندر نہیں جاتے. دروازے کے باہر کھڑے ہو کر بیوی کو آواز دیتے ہیں, بیوی باہر آؤ, بچوں کو لے کر باہر نکلو. بچے کھجور کچھ کھا چکے تھے اور کچھ کھجوریں ان کے دامن میں تھیں, چبا رہے تھے. بیوی جیسے ہی اپنے بچوں کو لے کے باہر نکلی, جو چیز دکھانے کی وہ یہ کہ ابو دہدہ نے اپنے بچوں کے دامن سے کھجور اٹھائے, چھینے اور ان کھجوروں کو کھجور کے باغ میں پھینک دیا. اور پھر اپنے بچوں سے کہا منہ کھولو. بچوں نے جب منہ کھولا تو جو کھجور ان کے منہ میں تھی جو چبا رہے تھے, اس چبی ہوئی کھجوروں کو بھی اپنے بچوں کے منہ سے نکال کر اس کو بھی باغیچے میں ڈال دیا, باغ میں پھینک دیا اور کہا اے اللہ مجھے اس باغیچے تک, گارڈن تک آنے میں کچھ تاخیر ہو گئی ہے. اے اللہ مجھے آنے میں دیر ہو گئی ہے. میرے آنے سے پہلے میری بیوی نے اور بچوں نے جو کھجور کھا لیے, جو ان کے پیٹ تک پہنچ گئے, میں ان کھجوروں کا تو کچھ نہیں کر سکتا, لیکن جو کھجور مجھے مل گئے میں نے وہ کھجور تیرے باغ میں ڈال دیے ہیں. یہاں تک کہ میرے بچوں کے منہ میں بھی جو کھجور تھا وہ بھی میں نے منہ سے نکال کر باغ میں پھینک دیا ہے, ڈال دیا, پرندے اس کو چبا جائیں گے, کھا جائیں گے. اے اللہ میں نے اپنا وعدہ پورا کیا, تو اپنا وعدہ پورا کر. یعنی میں نے تیری راہ میں صدقہ کر کے اپنا باغیچہ دے دیا, تو بھی اپنا وعدہ پورا کر جو تیرے نبی نے کیا ہے کہ اللہ بدلے میں جنت دے گا. میں چاہتا ہوں کہ اللہ اس صدقے کی وجہ سے مجھے جنت مل جائے. اپنے بچوں کے منہ سے بھی کھجور چھین لینا اور اس کو بھی باغ میں ڈال دینا.